اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل کی آیات کے اندر سورۃ السبا ہم نے شروع کی تھی، اور چند کچھ آیات جو ہے تقریباً 9 آیات جو ہیں ہم نے وہ مکمل کی تھی، جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اور خلاصہ پیچھے والی آیات میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے جو ہے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے، سب کی سب اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعوت تبلیغ دیا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے اپنے وقت کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کیا نام ہے کہ اس آدمی کو دیکھو، یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور یہ جو ہے اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہے، اور یہ اپنی طرف سے کچھ لفظ لکھ کر اور ان کا ایک مجموعہ بنا کر وہ جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، مجھے نبی مانو۔ تو اس طرح کی باتیں نا وہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کی امت جو ہیں وہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو آدمی ہے یہ کہتا ہے کہ جب تم ایک دفعہ مر جاؤ گے پھر دوبارہ نئے زندہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو وہ کہتے تھے کیا نام ہے، یہ عقل میں آنے والی کوئی بات ہے کہ جب ایک دفعہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ کس طرح دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا؟ تو اس کا جواب میں پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ ایک ایسی تصویر جس کا اللہ کے پاس کوئی تصویر موجود نہیں تھی، بغیر تصویر کے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو جب اس دنیا کے اندر تصویر آ گئی ہے، جب وہ انسان پیدا ہو چکا ہے، تو اب جب وہ مرے گا تو مرنے کے بعد کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے پر اور اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ تو بالکل قادر ہے۔ تو آج اگر ہم کسی تصویر والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیمرے سے ہماری تصویر بنا لیتا ہے، تو ایک شکل اور ایک عکس ہمارا اس تصویر میں آ جاتا ہے۔ تو جب یہ کیمرے والے جو ہے ایک تصویر بنا سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو اٹھانے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ تو بالکل قادر ہے۔ تو ایسے یہ ان کا دعویٰ جو ہے یہ رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تھوڑا سا، اس کے بعد جو ہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو، منا اپنی طرف سے، فضلاً بڑی یا جبالو، اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا، یا جبالو اے پہاڑوں، اوبی، اوبی کا مطلب ہوتا ہے خوش آواز کے ساتھ تم بھی پڑھو۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت جو ہے بہت ہی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور داؤد علیہ السلام جب بھی کچھ پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہاڑوں کو بھی یہ حکم دے رکھا تھا کہ تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ پڑھو۔ وَالطَّيْرَ، اور پرندوں کو بھی جو اڑتے ہیں ان کو بھی یہ حکم تھا کہ داؤد علیہ السلام جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ جو ہے، اور پہاڑوں کی طرح تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرو یا پڑھو۔ وَعَلَنَّا، یہ تو پہلی بات تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک خوبصورت سی آواز دی تھی، اور اس خوبصورت آواز کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بھی حکم دیا، اور پرندوں کو، جو اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اپنی آواز جو ہے وہ منسلک کرو، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تم بھی اس طرح اس کی تسبیح بیان کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہ وہ علنا لہ الحدید، اور نرم بنا لیا ہم نے اس کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، الحدید، لوہے کو۔
چونکہ اللہ رب العزت کا یہ ایک حکم تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو بھی موم بنا دیا، بالکل نرم بنا دیا۔ آج کل لوہار جو ہوتے ہیں وہ لوہے کو نرم کرنے کے لیے آگ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بغیر آگ کے اور بغیر کسی چیز کے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب نرم بنا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان عمل، تو کر، سابغات، یا تو بنا۔ سابغات کا مطلب ہوتا ہے کشادہ زرعیں، زریں جو لوہے کی جو زریں پہنتے تھے جنگ کے وقت، تو یہ وہاں پر یہ مراد ہے کہ تو اس لوہے کو موڑ جا، جس طرح بھی مرضی جو کرنا چاہتا ہے تو کر، اور اس کے ذریعے تو کشادہ زریں بنا۔ وقدر، اندازے کے ساتھ، فی سردی، فی سرد کہتے ہیں کہ جوڑ کڑیوں کو، یعنی اندازے کے ساتھ جو ہے جو کڑیاں آپس میں ملتی ہیں ان کو جوڑ۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم جو ہے وہ نیک عمل کرو۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ پیچھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہاں پر تو وَعْمَلُوا جمع کا صیغہ لے کر ہیں، تو مراد یہ کہ داؤد اور داؤد علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ نیک عمل کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ انی بما تعملون، اب یہاں پر ایک یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو زراعت ہے یا کیا نام ہے، کوئی بھی اگر کوئی محنت مزدوری کا کام ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ آپ محنت مزدوری کریں۔ تو یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے لوہے سے زریں بنانا اور کیا نام ہے ان کی کڑیوں کو اندازے کے ساتھ جوڑنا، یہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ محنت مزدوری کے اندر کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، چاہے جس طرح کا بھی کیا نام ہے کاروبار ہے یا محنت مزدوری کے ساتھ کام بندہ کر رہا ہے، تو وہ جو ہے اس میں لوگوں کے تانے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کو ڈٹ کر اپنے کام کو مضبوطی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ٹچ کیا جا رہا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح کہتے ہیں ہوا کو، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا۔ غدوُّهَا، اس کی صبح کی مسافت جو ہے شہر، ایک مہینہ، ورواحُهَا، اور اس کی شام کی مسافت شہر، ایک مہینہ۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ جب صبح سے دوپہر تک سفر کرتے تھے تو گویا اتنا سفر کر لیا کرتے تھے جیسے انسان ایک مہینہ کی جو سفر ہے وہ طے کر لیتا ہے۔ جب ایک انسان ہے وہ ایک مہینے کا سفر جو ہے وہ کئی دنوں میں یا کئی سالوں میں طے کرتا ہے، ایک مہینے تک لگاتار سفر کرنا، تو یہ انسان جیسے ایک مہینے کے اندر اگر کسی سفر کو طے کرتا ہے تو وہ آدھے دن کے اندر کر لیتے تھے۔ اسی طرح جو ہے کیا نام ہے کئی راتوں کا جو سفر ہوتا ہے وہ جو ہے آدھی رات کے اندر جو ہے مثال کے طور پر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اگر کہیں پر جانا چاہتے تھے، صبح سفر کرنا شروع کرتے تھے، دوپہر کو وہ یمن پہنچ جاتے تھے۔ پھر اب یمن سے کسی اور جگہ جانا چاہتے تھے تو پھر وہ کیا نام ہے یمن سے سفر کرتے تھے، دوپہر کے بعد وہ شام تک جو ہے کیا نام ہے وہ ملک شام کو پہنچ جاتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ، اور ہم نے بنا لیے تھے یا بھیجے تھے اس کے لیے، عین کہتے ہیں چشمے، القطر پگھلے ہوئے تانبے، یعنی تانبے کو بھی، تانبے کے چشمے جو ہے ہم نے ان کو اس کے لیے جو ہے وہ پگھلایا تھا، بنایا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَأَصَلْنَا لَهُ، اور ہم نے بہا دیا اس کے واسطے تانبے کے چشموں کو، یعنی تانبے کے جو چشمے تھے ہم نے ان کے لیے بہا دیے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے
वमिन अल जिन्नी, और जिन्नों में से मैं यामलू, जो काम करते थे, बैन यदैहि, उसके सामने, बिइज़्नि रब्बिही, उसके रब के हुक्म के साथ। वमन यज़िग, और अल्लाह ताला ने वमन यज़िग, और जो एराज करते थे, मिनहुम, उन जिनों में से, अन अमरिना, हमारे हुक्म की, या हमारे जो ऑर्डर था उसकी, तो नुज़िक़ु, तो हम चखाएंगे उसको, मिन आज़ाब सईरी, आग का आज़ाब। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नों के ऊपर भी हुक्मरानी अता फरमाई थी, और भी बहुत सी क्या नाम है, दुनिया के कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्मरानी अता फरमाई थी। तो जिन भी उनमें से एक मखलूक थी, तो जिन भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि आप जो है, मेरा हुक्म है, तो मेरे हुक्म की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काम करो, और अगर तुम में से कोई एराज करेगा, यानी तुम में से कोई ये चाहेगा कि हम जो है उसकी बात नहीं मानेंगे, तो उसके लिए फिर हमने आग का आज़ाब तैयार कर रखा है। उसके बाद आगे फरमाया कि यअमलून लहू मा यशाउ, वो बनाते थे उसके लिए, मा यशाउ, जिसको वो चाहता था, मिन महारीब, कहते हैं बड़े बड़े किले, बड़े बड़े किले जो है वो उसके लिए, वो जो जिन है वो तैयार करते थे। उसके बाद जो है व तमासील, और खूबसूरत खूबसूरत किस्म की जो तस्वीर होती थी, वो तैयार करते थे। वजिफान का जो तर्जमा मुफस्सिरीन हजरात ने किया हुआ है, लगन, लगन का तफसीर में ये लिखा हुआ कि बड़े बड़े हौज, कल जवाबी, ऐसे जैसे बड़े बड़े तालाब या बड़े बड़े हौज हैं, इस तरह जो है वो उसको खोदते थे, और उसको जो है वो तराशते थे जमीन के अंदर से। वक़ुदूर रासियात, और देगें जो चूल्हों के ऊपर लगी होती हैं, ऐसी जो देगें हैं वो क्या नाम है, ज़मीन के अंदर जो है वो तराशते थे। और देगें जो चूल्हों पर जमी हुई होती हैं, चूल्हों के ऊपर लगी होती हैं, तो वो ऐसी देगें जो हैं वो तराशते थे। ठीक हो गया वो। इअमालू, अब यहाँ पर ये वाक़या ज़िक्र करने के बाद ये हुक्म दिया गया अहले दाऊद को कि तुम भी अल्लाह ताला का शुक्र करो। इअमालू, तुम करो, आल दाऊद, अहले दाऊद, शुक्रन, शुक्र, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करो। व कलीलुन, और कम है, मिन इबाद, ये शुक्र, मेरे बंदू में से शुक्र करने वाले कम हैं। अब यहाँ पर फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का तज़किरा किया जा रहा है कि फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि तअकुलु मिन सअता फलम्मा ख़र्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल ग़ैब मा लबिसू फ़िल अज़ाबिल मुहीन। यहाँ पर फरमाया कि फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, जब हमने फैसला कर लिया, अलैहि, उस पर, अलमौता, मौत का, यानी जब हमने उनको मौत दे दी, तो मा दल्लहुम अला मौतिही, तो नहीं जांचे वो, ठीक हो गया, यानी वो जिन, उन जिनों को पता नहीं चला। मा दल्लहुम अला मौतिही का तर्जमा हो गया कि मैं उस उन जिन्नों को जो है नहीं जितलाया, ना जितलाया उनको उसका मरना, यानी उन जिन्नों को मालूम ही नहीं हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो चले गए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनके ऊपर इतना रोब दिया हुआ था कि वो हिम्मत तक भी नहीं कर सकते कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। वो डरते थे बहुत ज्यादा। जब वो नाम सुनते थे तो वो उससे भी ये झूठ है या सच है, मुझे इसका सुनी सुनाई बात है, अल्लाह ताला कमी पेश माफ करे, कि बाद हजरात के अभी भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई जिन आ जाए तो उसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता दे, वो भाग जाएगा। अब ये बात कोई तहकीकी या इसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन मैंने सुनी है किसी से, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दुना जितलाया उनको अला मौत ही, उसकी सर मौत पर। देखेंगे ना मौलाना साहब, जब कोई जिन आएगा हम फिर उसको बता देंगे, चेक करेंगे क्या करते हैं। चलो ठीक है, आप चेक करें जरा, फिर हमें भी बताना अपना तजर्बा। सही बात है सर। जी ठीक है।
فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم، جب ہم نے فیصلہ کر دیا اس پر موت کا، ما دلہم نہ جتلایا ان کو، علی موت ہی اس کی موت پر، یعنی ان جنوں کو معلوم تک بھی نہیں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جانب دنیا سے چلے گئے ہیں، الا دابۃ الارض، مگر زمین کا کیڑا، تأکلو جو کھاتا تھا، من ساعتہ اس کے عصا کو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مفسرین نے اس طرح اس کی تفسیر لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ان کا عصا تھا اس کو دونوں ہاتھوں سے انہوں نے پکڑ کر زمین کی ٹیک لگایا ہوا تھا، اور اس کے اوپر جس طرح بندہ سر رکھ دیتا ہے یا سویا ہوتا ہے تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کیا نام ہے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے عصا کا ٹیک لگایا ہوا تھا، تو اس دوران اللہ رب العزت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اب 1 سال تک وہ ایسے بیٹھے رہے، دنیا سے انتقال کر گئے تھے، 1 سال تک وہ جو ہے اس عصا کو ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، اور جنات کو کیا نام اتنی ہمت تک نہیں ہوئی کہ وہ چلے جائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور وہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اتنی دیر سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ اب ان کو پتہ کس طرح چلا کہ یہ جو الا دابۃ الارض تاکل من ساتا، کہ زمین سے جس طرح ایک کیڑا جو ہے وہ لکڑی کو کھانا شروع کرتا ہے، جس سے ہم الفاظ دیگر بولتے ہیں، یا سی بھی لگ گئی، یا کس طرح کچھ بھی کیس کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ لکڑی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں پر کیڑے کا ذکر ہے، زمین کا کیڑا، تو اس نے کھانا شروع کیا۔ جب اس نے اس حصے کو وہ جو عصا تھا یا وہ جو لکڑی تھی جس کے اوپر ٹیک لگا کر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جب اس نے ایک حصے کو کھا لیا تو وہ جو ہے وہ عصا گر پڑا۔ جب وہ گر پڑا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے، تو اس وقت کیا نام ہے ان جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ انتقال کر گئے، یعنی 1 سال کے بعد، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مفسرین حضرات نے لکھا ہے فلما خر تبینت الجن، جب وہ گر پڑا، تبینت الجن تو ظاہر ہو گئے جنوں کے اوپر کہ اللہ کانو، کہ بے شک وہ نہیں ہے یعلمون الغیب، وہ غیب کی خبریں رکھنے والے نہیں ہیں، ما لبثوا نہ ٹھہرتے فی العذاب المہین، وہ بہت زیادہ مشقت اور تکلیف کے اندر جو ہے وہ نہ ٹھہرتے، فی العذاب المہین کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ وہ جو ہے تکلیف اور مصیبت کے اندر جو ہے وہ نہ ٹھہرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کانوا یعلمون الغیبہ، اب یہ ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو جنات جو ہیں یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں یا ان کو غیب کی خبروں کا پتہ ہے، تو یہ اس آیت سے رد کیا جا رہا ہے کہ اگر ان جنات کو پتہ ہوتا تو وہ 1 سال تک وہ اتنی مشقت اور اتنے بڑے بڑے قلعے اور اتنی بڑے بڑی عمارتیں اور اتنے بڑے بڑے حوض وہ کیوں تیار کرتے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، حالانکہ ان کو کچھ بھی نہیں تھا پتہ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے جو ہے اتنے بڑے بڑے قلعے، اتنی بڑے بڑے مساجد اور اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ حوض جو ہے وہ بناتے تھے اور وہ کام کے اندر مصروف ہوتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں تک تو یہ شاہ بات جی ختم اس جی۔ سے تو اس سے تو یہ بھی رد ہو گیا ہے، جو یہ لوگ یہ تعویذات وغیرہ کہتے ہیں کہ فلاں جن وہاں پڑا ہوا ہے اٹھا کے لائے گا، یہ سارے پھر میرے خیال سے گئے، رد ہو گئے باتیں۔ نہیں اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ تعویذ یا وہ چیزیں کیا نام ہے جو کیا نام ہے کسی کے فائدے کے لیے ہیں یا کسی کیا نام ہے اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کوئی تعویذ دیتا ہے کہ کسی انسان کا بھلا ہو جائے یا کسی کیا نام ہے کوئی فائدہ پہنچ جائے، تو اس طرح کا جو تعویذ دینا اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ آپ کی والی جو بات ہے وہ جو عامل لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا نام ہے اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے، وہ علم ان کو ہی پتہ ہے، کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ عامل لوگوں کا کیا علم ہوتا ہے جو یہ عمل جی کرتے ہیں۔ شاہ جی۔ لیکن یہ بات تو درست نہیں ہے کہ غیب کی جو باتیں ہیں اور غیب کی جو خبریں ہیں وہ تو انبیاء کو پتہ نہیں، تو جنوں کو کہاں سے پتہ ہوگی، تو یہاں سے یہ وہ ان کا رد ہو رہا ہے۔ جی ہاں استاد جی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ جو اب اگلا واقعہ ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، یہاں سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے اس سورت کا نام سورت سبا رکھا گیا ہے۔
استاد جی فی اچھا، العذاب المہین کا کیا مطلب ہے؟ فی العذاب المہین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مصیبت کے اندر اور مشکلات کے اندر نہ پڑتے، ذلت کی تکلیف میں نہ پڑتے، ذلت کی تکلیف آپ اس کا معنی لکھ دیں، ترجمہ، ذلت کی تکلیف کے اندر جو ہے وہ نہ پڑتے، نہ ٹھہرتے یا نہ رہتے، مالابی سے نہ رہتے فی العذاب المہین، ذلت کی تکلیف کے اندر۔ ذلت کی تکلیف کا معنی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ڈرتے تھے اور وہ یہ کام کرتے تھے۔ اگر ان کو پتہ ہی چل گیا ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں تو وہ کیوں کرتے؟ اچھا، اب یہاں سے جو ہے حضرت کیا نام ہے، حضرت کہہ رہا ہوں، یہ قوم جو سبا ہے اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو میں آج آپ حضرات کو صرف واقعہ بتا کر اس کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں، کل سے پھر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے کہ یہ قومیں ایک سبا قوم ایک جگہ کے اوپر آباد تھی۔ تو یہ ایک ایسی قوم تھی کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کی جو سڑک تھی یا جہاں سے یہ گزرتے تھے، تو دونوں طرف جو ہے اس سڑک کے یا اس راستے کے دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے باغات اور ہر قسم کے میوہ جات اور ہر قسم کے باغات اللہ تعالیٰ نے لگا دیے تھے۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ کو حکم، یہ دو باغ لگائے تھے، ایک ایک طرف، ایک دوسری طرف، تو وہ اتنے لمبے باغ تھے، مثال کے طور پر جہاں تک ان کی نظر جا رہی ہے، ان کی سڑک جا رہی ہے، جہاں سے وہ گزر رہے ہیں، وہ ہر جگہ پر وہ باغ موجود تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس تھوڑے سے ایک ٹکڑے کے اوپر یا 1 ایکڑ کے اوپر یا 2 ایکڑ کے اوپر یا 20 کلومیٹر تک وہ باغات تھے، اس کے بعد وہ باغات ختم، یہاں تک ان کے مثال آمد و رفت تھی یا آنا جانا تھا۔ تو یہ وہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف جو ہے خوبصورت سے اور بڑے میوہ دار اور اچھے کیا نام ہے باغ بنائے تھے، باغ پیدا کر دیجیے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا کہ تم اس کو کھاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ جب ان حضرات نے یہ دیکھا کہ ہاں یہ تو ہماری محنت ہے اور یہ ہماری مشقت ہے، ہم نے پانی لگایا ہے تو یہ بڑے ہو گئے ہیں، تو اس طرح نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ناشکری کرنا پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کی بستی جہاں پر یہ رہتے تھے وہاں پر ایک بند تھا، بند وہ جس سے پانی روکا جاتا ہے، وہ بڑا بڑا بند ڈالا جاتا ہے جس سے پانی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک بند تھا جس کے ذریعے سے پانی رکا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب ان کی جو شکری ہے، ناشکری جو ہے وہ جب ناپسند ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہ بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اب جو وہ بند ٹوٹ گیا تو وہ جو ان کے باغات تھے وہ سب کے سب ملیاں میٹ ہو گئے، اور ایسے ہو گئے جیسے کہ کوئی اگر میوے والا تھا نا تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ تبدیل ہو گیا، کوئی یہ وہ جڑ سے ہی ختم ہو گئے، کسی کا مثال کا مطلب یہ کہنے کا کہ وہ جو ہے اپنی اصلی حالت کے اوپر جو ہے وہ نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی وجہ سے کیا نام ہے وہ پھیکے پڑ گئے، اور کسی قسم کا جس سے وہ نفع اٹھاتے تھے ان کو کچھ بھی ان سے میسر اب نہیں ہونے لگا۔ تو اب جب یہ نہیں ہونے لگا تو یہ تو پھر اور مزید جو ہے کیا نام ہے کھلی نافرمانی کے اوپر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم جو ہے اس کے فرما برداری کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کو ان دونوں باغوں کے ساتھ بدل دیا جو بد مزہ تھے اور کیا نام ہے جن کا ذائقہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ جب انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو ہم جو ہے ان کے ظلم کا بدلہ ہم نے ان کو دے دیا، اور ان کے کیا نام ہے یہ جو بستیاں ہیں آج ہم نے ان کو ایک نشان کے طور پر قائم رکھا ہے کہ جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ اس جگہ پر یا اس قوم کے اوپر فلاں، یہاں پر فلاں قوم جو ہے آباد تھی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے ان کے اوپر یہاں پر عذاب آیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مختصراً یہ واقعہ ہے، کل کے ترجمے کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا، تو میں نے آپ حضرات کو یہ واقعہ بتا دیا، بقیہ انشاءاللہ کل ہم پڑھ لیں گے۔ استاد جی یہ سلیمان علیہ السلام کو یہ قوم سبا کی طرف بھیجا گیا تھا؟